پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. سلیم بتائیے, یہ جو حملے ہو رہے ہیں آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے ظاہر ہے بہت زیادہ ان معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں, رابطوں میں رہتے ہیں. نارتھ وزیرستان کی ایک تھیوری سامنے آ رہی ہے کہ نارتھ وزیرستان پر جو ہے وہ پاکستانی افواج پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر آپریشن کرے. پاکستانی افواج اس وقت اپنی حکمت عملی میں شاید اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی. کیا یہ ایک میسج ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو جواب ہم دیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلیئر میسج ہے. اور دوسری بات, میں رانا صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک خاص کسی مسئلہ کی تناظر میں نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ اصل میں یہ جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ان عناصر کے خلاف ملیٹنٹس کر رہے ہیں جو ریاست کے ساتھ ہیں, اب چاہے وہ سنی ہو, وہابی ہوں, اہل حدیث ہوں, یا کیا نام ہے جماعت احمدیہ سے متعلق ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ ایک بات پہ غور کریں طاہر صاحب, میں رانا صاحب کی توجہ بھی اس بارے میں مبذول کرانا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر اس واقعے سے پہلے بڑے ایک پراسرار قسم کے دھماکے ہوئے تھے کریکرز کے. جی ان کریکرز کے دھماکوں کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. بیسکلی وہ یعنی کہ جو کریکر کے دھماکے تھے وہ ایک ایکسرسائز تھی ملیٹنٹس کی طرف سے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں ان دھماکوں کے اوپر, وہ کس طرح موبلائزیشن اپنی کرتی ہیں, کس طریقے سے جائے وقوع پہنچتی ہیں, اور ان چیزوں کو وہ آبزرو کر رہے تھے کلوزلی. اور یہ جو کریکرز کے واقعات تھے, میں نے اس وقت یہ لکھا بھی تھا کہ یہ پریلیوڈ ہے کسی بڑے واقعے کی طرف. یہ ہوا بھی یہی کہ انہوں نے بیسکلی اسٹڈی کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کریکر کے دھماکوں پہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں, کس طرح جمع ہوتی ہیں, کس طرح لوگ آتے ہیں, اور کس طرح جب وہ یعنی کہ کریکر پلانٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے لوگ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب یعنی کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے, یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جماعت احمدیہ کے حوالے سے 2 مراکز جو تھے ان کا چناؤ کیا, ان کو اچھی طریقے سے آبزرو کیا, اور پھر وہاں پہ انہوں نے کارروائی کری. قاری حنیف صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو حملہ آور ہیں, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں حملے ہوتے ہیں وہ مختلف طبقۂ فکر کے لوگ ہیں, وہ قادیانی بھی ہیں, وہ غیر قادیانی بھی ہیں, وہ سیاسی لوگ بھی ہیں, وہ غیر سیاسی لوگ بھی ہیں. لیکن جو حملہ آور ہیں ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ خاص ٹرم ہو کر آپ کی طرف اشارہ کرتا ہے, اس مکتبہ فکر کی طرف جس کے جو ہے وہ آپ مبلغ ہیں. یہ فرمائے گا کہ ان کو قابو کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی رانا صاحب نے بھی یہ بات فرمائی اس پروگرام میں کہ یہ دراصل ایک ریاست کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش اور منصوبہ ہے. اور آج بھی وزیر داخلہ کا یہ بیان اور خود کمشنر لاہور کا یہ بیان میڈیا میں آیا ہے کہ اس میں راہ کے ہاتھ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سوچنا یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن کون لوگ ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کون کرنا چاہتے ہیں. آیا وہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان کو جو لوگ ایک سیکولر اسٹیٹ اور ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور جہاں یہ بات ہے کہ شمالی وزیرستان کے حوالے سے پاکستان کی افواج پر جو دباؤ ہے وہاں آپریشن کرنے کا, اور صرف یہی نہیں ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا جائے, بلکہ یہ دباؤ بھی ہے کہ اس کو وسعت دی جائے اور اس کو پنجاب کی طرف بھی بڑھایا جائے, اور پھر اس کو پنجاب میں بھی لایا جائے, اور جنوبی پنجاب کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ آپریشن کراچی میں کیا جائے, اور اس کے بعد یہ ایک اصل میں ایک تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو اپنی ایک پلان کر کے اس کے مطابق پھر فضا ہموار کرتے ہیں. اور یہ ان تناظر میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں وہ فورسز جو شمالی وزیرستان میں آپریشن کا دباؤ ڈال رہی ہیں انہوں نے اس آپریشن کا جواز مہیا کرنے کے لیے تو اس طرح کے واقعات کہیں نہیں کروائے کہ تاکہ فوج اس بات کو مان لے کہ ہمیں وہاں آپریشن کرنا چاہیے. اور میں تو آج یہ بھی سمجھتا ہوں اور بڑا واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات صرف شمالی وزیرستان تک محدود نہیں رہے گی, یہ کل آوازیں اٹھیں گی اور اٹھ رہی ہیں کہ اس آپریشن کو پنجاب کے اندر بھی لایا جائے, یہاں بھی تاکہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک دہشت گرد کی بات ہے, میں آپ کو عرض کر دوں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی اس کا مسلک نہیں ہوا کرتا. دہشت گرد ہوا کرتا ہے اور اس کا کام تو اپنے عزائم کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. اگر آپ اس تاریخ میں دیکھ لیں کہ ہمارے مسلک سے وابستہ کتنے لوگ جو ہیں ان کو برائے تاوان اغوا کیا گیا, کتنے لوگ اس وقت تک لاپتہ ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا شمالی وزیرستان میں مولانا معراج الدین صاحب کو
چند دن پہلے شہید کیا گیا، جو JUI کے رہنما تھے، سابق MNA تھے، جنہوں نے شمالی وزیرستان کے پیس ایگریمنٹ میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا اور اب بھی وہ وہاں پیس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسی طرح اما خیل ڈسٹرکٹ لکی مربت میں چند دن پہلے وہاں علماء کو شہید کیا گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا۔ جی رانا سے فرمائیے گا، صاف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی جو کارروائی ہے اس میں کچھ مقامی ہینڈلرز ہوتے ہیں، کچھ فیسیلیٹرز ہوتے ہیں، کچھ ٹارگٹس طے کر کے دیتے ہیں، کچھ ٹارگٹ کو ایگزیکیوٹر ہوتے ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ لاہور میں لاہور واحد گورنیبل جو ہے وہ آپ کا صوبہ ہے پنجاب، کراچی میں بھی جو ہے وہ کیوس ہے، اور صوبوں میں بھی کیوس ہے، بلوچستان میں بھی یہ ہے۔ پنجاب میں اگر لاہور میں یہ کیوس پیدا ہو جاتا ہے تو پوری اسٹیٹ کے خلاف ایک غلط میسج آتا ہے۔ آپ جو ہے سرے سے یہ بات ہی نہیں مانتے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہو سکتے ہیں، آپ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ لاہور میں ان کے ہینڈلرز ہو سکتے ہیں، کیوں آخر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بات یہاں پہ ضرور کرنی چاہوں گا، جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے کوئی ہائیڈ آؤٹس نہیں ہیں، یہاں پہ ان کے کوئی یعنی ٹھکانے اس طرح کے نہیں ہیں کہ جناب یہ علاقہ ہے، یہ محلہ ہے، یہ گلی ہے اور یہاں پہ رٹ کی جو طالبان ہے یا جو دہشت گرد ان کی رٹ ہے اور یہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، یہ نو گو ایریا ہے یا یہ مدرسہ نو گو ایریا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں آج یعنی آپ کے سامنے یہ بات اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے پنجاب میں ہمیں کسی محلے، کسی گلی، کسی مدرسے کا، آپ یہ مولانا حنیف جنیدی صاحب کا مدرسہ ہے، اس سے متعلق بھی پہلے ہمیں باہر سے جو NGOs تھی وہ کہتے تھے کہ جی وہاں پہ جو ملیٹنسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم نے کہا جی آپ آئیں ود کیمرہ آئیں، ہم آپ کو بھجواتے ہیں وہاں پہ، وہ آپ جہاں پہ جائیں آپ جا کے ان کی فوٹیج بنائیں۔ اس کے بعد جب وہ واپس ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ تو کمال ہے، وہاں پہ تو جو ہے وہ بڑی ماڈرن جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے اور وہاں پہ تو کوئی ملیٹنسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بہاولپور میں مدرسہ تھا، اسی طرح سے ایک راجن پور اور ڈیرہ غازی کا میں مدرسہ تھا۔ ہم نے اس بات کو مینیج کیا کہ وہ لوگ جائیں، غیر ملکی لوگ، اور ہم نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھیں آپ جو بھی ہے آپ ان کو آپ نے ایکسیس دینی ہے اور ان کی مرضی کی ایکسیس دینی ہے۔ اس لیے یہاں پہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ نو گو ایریا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں ملیٹنسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بعض NGOs جو ہیں ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا ہے، اس لیے ان کی پروپیگیشن میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صداقت نہیں ہے۔ اب دوسری بات آپ لے لیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ منظم ہے اور ان کے پاس یعنی بڑی پلاننگ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اتنا لمبا چوڑا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو کل کے جو دونوں انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس میں کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ زندہ صحیح سلامت پکڑا گیا ہے، ایک جو ہے وہ زخمی حالت میں ہے، لیکن اس کے متعلق بھی جو لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا۔ اب اس سے ہمیں اب شاید فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انفارمیشن ایک بڑی کلوز مل رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ٹوٹل یہ 6 آدمی تھے، ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں دونوں جگہوں پہ یہ ٹوٹل 6 آدمی ہیں۔ یہ 6 آدمی کچھ دن پہلے جو ہے یہ وہاں سے آئے ہیں، وہیں سے اسی علاقے سے، اسے آپ جنوبی پنجاب کہیں، اسے آپ جنوبی وزیرستان کہیں یا اسے آپ شمالی وزیرستان کہیں، یا سرحد جو ہے افغانستان اور پاکستان کی وہ علاقہ آپ کہہ لیں، وہاں پہ یہ لوگ وہاں پہ رہتے رہے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ لیتے رہے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ پریپریشن ان کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا آدمی ہے وہ ان کا جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر طور پہ یعنی ویل اویئر تھا یہاں کے حالات کا بھی، تو یہ یہاں پہ آئے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرے ہیں جہاں پہ عام لوگ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یعنی ہمارے بعض جو ہے وہ مساجد یا بعض دربار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگ تبلیغ کے مقصد کے لیے یا زیارت کے مقصد کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ٹھہرنے کے بعد رانا صاحب یہیں سے بات شروع کریں گے، بہت زیادہ اہم بات ہے، اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔